السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ندیم خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ندیم خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کے لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو متعارف کراؤں جنہیں آپ لوگ تو جانتے ہیں، لیکن میرے چینل کے توسط سے آپ جو ان کے بارے میں جانیں گے وہ اس سے پہلے آپ نہیں جان پائے ہوں گے۔ تو میری مراد آج کی ہماری جو خوبصورت شخصیت ہے، میں پہلے ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ آپ جنرل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب پاکستان، پنجاب وومن پاکستان تحریک انصاف، کوآرڈینیٹر ہیومن رائٹس ساؤتھ پنجاب، انسانی حقوق، اقلیتی امور اور بین المذاہب بھی آپ کے عہدوں میں شامل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال پاکستان کی عوام کے لیے وقف کیے اور آج تک بھی اپنی اس کوشش میں جاری و ساری ہے۔ آئیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں آج کی ہماری خوبصورت شخصیت کے ساتھ۔ پی ٹی اے سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور خوبصورت شخصیت بھی ہیں۔ جی قربان فاطمہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا، میں ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے میں ندیم خان صاحب آپ کی بہت مشکور ہوں، اور میری وشز ہیں کہ آپ کا یہ چینل جو ندیم خان آفیشیل یوٹیوب چینل ہے یہ مزید ترقی کرے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اکثر آپ کو دیکھتی تھی چینلز پہ، آپ کے چینل کو دیکھتی تھی، اور بہت سے لوگوں کے کمنٹس لائکس بھی دیکھتی تھی، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ کسی دن ظاہر ہے آپ میرا انٹرویو کریں اور میں بھی آؤں، لیکن آج وہ ہم پہنچ گئے آپ نا۔ تو بہرحال بہت بہت نیک خواہشات کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی دے۔ ندیم خان آفیشیل یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا، اور مت بھولیے گا اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جنہیں آپ ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جاننا ضروری اس لیے ہے، اس لیے یہ چینل آپ کے لیے وقف ہے، آپ کی خدمت کے لیے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں معلومات بھی دیجیے، میسیجز بھی کیجیے۔ میم، آپ سے سوالات کا سلسلہ جو کہ اب شروع کرتے ہیں۔ آپ کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ ہاں جی، میرا بیسک تعلق لودھرا شہر سے ہے۔ اچھا، لودھرا شہر سے۔ جی جی۔ تو ملتان سے آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا؟ جی، بیسک میرے والد صاحب جو تھے انہیں بہت لگاؤ تھا، وہ بیسک اس وقت آپ کو پتہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے وہ ان کو سیاست سے لائک کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے کزن آئے سیاست میں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں بھی اس راہ کی طرف چلوں گی۔ اب ہم لوگ جو تھے بیکورڈ علاقوں کے لوگ رہنے والے، لیکن جیسے میری شادی ہوئی اس کے بعد میرے ہسبینڈ اور میرا سسرال بھی سیاست میں انوالو تھا۔ میرے جیٹھ جو تھے میلسی سے وہ بلانگ کرتے تھے، اور ارائیں فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ تو مجھے ہسبینڈ میرے سیاست میں لائے اور میں نے سیاست کا آغاز کیا، اور شکر الحمدللہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے۔ اور جب ایک عورت کے پیچھے ہسبینڈ کے کہتے ہیں جی ایک مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں اس عورت کے پیچھے اس کے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے۔ تو میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہاں تک آج لا کے پہنچایا کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ ناظرین، آپ نے سنا قربان فاطمہ صاحبہ نے یہ کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے تو ایک خوبصورت مرد کا ہاتھ ہے، اور وہ بھی 92 سے، مطلب ان کی شادی جو ہوئی وہ 92 میں ہوئی، اور آج تک بھی یہ اپنے اندر اپنے قوم کے لیے، اپنی پاکستان کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ اور خوشی کی عین بات یہ ہے کہ آپ کا ہمسفر ایسا خوبصورت آدمی ہے کہ وہ آپ کے شانہ بشانہ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب تک میری معلومات کے مطابق آپ نے اپنے اس سیاسی کریئر کا آغاز پاکستان مسلم لیگ کاف سے کیا؟ جی بالکل، میں نے 2001 سے اپنی سیاست کا آغاز اسی چھوٹے سے گھر سے کیا ہے، اور آج بھی میں اسی ہی چھوٹے سے ہی گھر میں ہوں، اور میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اسی گھر سے ہی میں رخصت ہوں۔ لیکن وہ ظاہر ہے جب وقت آئے گا تو 2001 سے میں نے کونسلر کا الیکشن لڑا یہاں سے آزاد۔ مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، صرف 3 ماہ ہوئے تھے مجھے اس گھر میں آئے ہوئے، مجھے سیاست کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن میرے ہسبینڈ کو تھا۔ ان کے دوست وغیرہ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ بھابھی کو الیکشن لڑوائیں، تو انہوں نے مجھے الیکشن کے لیے کہا۔ اس وقت میرا آپ یقین کریں آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا،
جب آئی ڈی کارڈ بن گیا تو کاغذ جمع کروائے، اور شکر اللہ کا میں ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور میں نے ناظم سے زیادہ ووٹ لیے لیبر کونسلر پہ۔ اس کے بعد پھر دوسرا الیکشن آیا، پھر میں الیکشن لڑی، پھر میں کونسلر کا الیکشن لڑی، پھر میں نے پھر اس سے بھی زیادہ ووٹ لیے، پھر میں کامیاب ہوئی۔ یعنی کہ یہ میرے علاقے کے لوگوں کا جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کروں گی کہ میں اکیلی یہاں رہتی ہوں، میرا کوئی مطلب ہے کہ میرے کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہیں، تو یہ علاقے والوں کی مہربانی ہے کہ میں یونین کونسل میں اپنی میں الیکشن جیت گئی دوسرا۔ پھر 8 سال بعد الیکشن آیا کہ میں آپ کو یہ واقعہ بتاؤں کہ 8 سال بعد جب الیکشن آیا تو میری ٹانگ فریکچر ہوئی تھی، تو مجھے پارٹی، میں پاکستان تحریک انصاف میں تھی اس وقت، تو پارٹی سے یہ تھا کہ الیکشن میں لڑوں گی۔ اس سے پہلے جب پارٹی کے الیکشن ہونے لگے تھے، مجھے انہوں نے کہا جی جہاں سے لڑیں گی الیکشن ہم ٹکٹ ان کو دیں گے، تو اس وقت جوید ہاشمی صاحب بھی موجود تھے پارٹی میں، تو پارٹی میں جب وہ موجود تھے اس کے بعد الیکشن پھر کینسل ہو گئے۔ جب الیکشن کینسل ہوئے اس کے بعد دوبارہ الیکشن آئے تو میں مری گئی، اور حادثہ سا ہوا اچانک ہی، بس 5 منٹ میں ہی میری ٹانگ فریکچر ہو گئی، اور میں نے چیئرمین کا الیکشن ٹانگ ٹوٹی کے ساتھ ویل چیئر پہ لڑا۔ لیکن جی ناظرین، لوگ دل توڑنے سے اپنا بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹانگ کی قربانی بھی دی اور چیئرمین کا الیکشن بھی لڑا۔ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، اور محترمہ نے اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہ کرتے ہوئے اپنے اندر جو جذبہ تھا اپنی قوم کی خدمت کرے گا اس کو جاری ساری، نہ صرف جاری و ساری رکھا بلکہ پروف کیا کہ دل میں اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو تو انسان ہمیشہ کامیابی حاصل کرے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشل میڈیا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جہاں میں کمپین کے لیے جاتی تھی سوشل میڈیا میرے ساتھ ہوتا تھا، انہوں نے میری کمپین، جس طرح میں ڈور ٹو ڈور جاتی تھی انہوں نے بھی میرے ساتھ میری کمپین بہت مطلب ہے کہ میرا ساتھ دیا۔ میں ان کی آج بھی شکریہ ادا کروں گی اور ان کی مشکور ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں میونسپل کارپوریشن کی چیئرمین بھی بنی، تو اسی طرح سلسلہ۔ اچھا، اس کے فوراً بعد آپ نے فوراً ہی میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد آپ نے 2 سال بعد آئی تھنک جی پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کیا۔ نہیں، میں نے 2 سال بعد تو نہیں کی۔ جب میں پہلا الیکشن آزاد لڑی تو پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد میں نے کاف لیگ جوائن کی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ اس کے بعد میں نے 7 سال میں نے نون لیگ میں گزارے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے کتنے عرصے بعد آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا؟ میرے خیال سے 4 سال میں رہی کاف لیگ میں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں میں سینئر نائب صدر پنجاب کی تھی، اور پھر میں نے مسلم لیگ نون جب جوائن کی تو اس میں بھی میں سینئر نائب صدر پنجاب بھی رہی، اور مجھے چیئر پرسن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا بھی عہدہ ملا۔ لہٰذا میں نے پھر پارٹی کو اس لیے چھوڑا کہ میں نے دیکھا کہ یہ سب پارٹیاں وہی پچھلی ہی جیسے چلتی آ رہی ہیں باری باریوں پہ، تو میں 7 سال گزارنے کے باوجود بھی میں اس میں کمفرٹیبل نہیں تھی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے مطلب ہے کہ ہم انصاف ملے گا۔ جب میں اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتی تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو میں انصاف کی کیا امید دلاؤں گی۔ میں نے پھر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی میں اسپیچ سنتی تھی، خان صاحب ظاہر ہے کرکٹ کے دور سے بھی سب لائک کرتے ہیں ان کو، تو میں بھی ظاہر انہیں لائک کرتی تھی۔ جب وہ باتیں کرتے تھے، جب ہمیں پتہ چلتا تھا، جب میں نون میں تھی تو ان کی باتیں سنتی تھی، تو میں کہتی تھی یار اکیلا انسان ہے، مطلب ہے کب تک۔ لیکن ان کو دیکھ کے مجھے جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کروں، اور میں خود بھی اسی طرح کی ڈسی ہوئی خاتون تھی کہ شاید میں پاکستان تحریک انصاف میں آؤں تو مجھے بھی انصاف ملے اور خان صاحب کی بھی حکومت بنے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں اور ان کے شانہ بشانہ ہم کام کریں، ایز اے ورکر ہم ان کے ساتھ رہیں اور ملک کے لیے کچھ بہتری آئے، ہمارے یوتھ کے لیے، ہمارے نوجوان، ہمارے آگے بچوں کے لیے کچھ بہتری آئے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج اس پاکستان تحریک انصاف کی جو مثال ہے وہ میں ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، یہ میری پارٹی کا مجھ پہ احسان ہے۔ میں اپنی پارٹی کی بہت مشکور ہوں، خاص طور عمران خان صاحب اور مخدوم شاہ محمود قریشی اور ملک عامر ڈوگر صاحب کی۔ اگر میں یہ نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، میں اپنے ساتھ خود زیادتی کروں گی کہ اپنے محسنوں کے نام بھول جاؤں۔ اور اس کے ساتھ ہماری پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، نیلوفر بختیار صاحبہ، سیمی ازدی صاحبہ، کہ جنہوں نے ہمیں مطلب ہے کہ اکٹھا ہمارا ایک گلدستہ بنایا اور یہ تنظیمیں بنائیں۔ آج ہم سب خواتین ایک پیج پہ ہیں کہ یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام لینے کو نہیں لیتا تھا، آج ہر بندہ
ہر جگہ آپ کو ہر وارڈ میں یونین کونسل کے علاوہ وارڈ جو ہم نے بنائے ہیں اس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ملے گا. جی قربان فاطمہ، ہم آپ کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی لائف اسٹائل کیا ہے آپ کا، آپ کیسے گزارتے ہیں؟ مثال کے طور پہ خانہ داری تو ہے، 92 سے آپ ماشاءاللہ ازواج شادی سے منسلک ہیں، ایک ازواج بھی ایک ایسا رشتہ ہے میاں بیوی کا، آپ ایک سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ گھر میں سب سے زیادہ، کیونکہ اب آپ ایک پارٹی کو بھی جوائن کیے ہوئے ہیں جس کا اس وقت موجودہ وقت میں دور ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی زیادہ چلتی ہے یا موصوف کی زیادہ چلتی ہے؟ ناظرین آپ جاننا چاہیں گے نا، یہ ہمارے ناظرین کو. ویسے بڑا اچھا سوال ہے، اکثر میں کہوں تو کوئی مانتا نہیں. جی تو لیکن ہمارے ناظرین جاننا میری ذاتی زندگی میں ظاہر ہے، دیکھیں خانہ داری تو عورت کا سب سے پہلے بڑا کام ہے کہ اس سے چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جدھر مرضی چلے جائیں، جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جس شعبے سے بھی منسلک ہوں، عورت کے لیے کھانا داری پہلے ہے، اس کے بعد گھر ہے ظاہر ہے، اس کے بعد آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. تو میں انشاءاللہ شکر اللہ کا میں مینیج کر لیتی ہوں، جس کے ساتھ میرے بچے، میرے ہسبینڈ نے بڑی، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے سلسلہ چل رہا ہے. میرا گزارش یہ تھی، میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سپورٹ کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور ڈر جانا ایک علیحدہ بات ہے. ناظرین نہیں میں ڈرتی ہوں، میرے ہسبینڈ نہیں ڈرتے. اچھا نہیں، تو دور تو آپ کا ہے. نہیں دور کی بات نہیں ہے، باہر نہ دیکھیں نا، اندر کے حالات دیکھیں آپ. اندر کے حالات، میڈم نے کہا کہ جو گھر کی خانہ داری ہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہی مختص ہے، اور جیسے ایک عام عورت اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہیں تو قربان فاطمہ بھی اسی طرح سے اپنی زندگی گزاریں. ایک اچھی بات ہے اور ایک مثال بھی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اپنے غصے کا اظہار کس طرح سے کرتی ہیں آپ گھر میں یا لائف میں؟ غصہ دیکھیں زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ کہتے ہیں جی غصہ جس کے اندر پیتا ہے اس کو آتا ہے. میں کہتی ہوں میرا تو آپریٹ کرا دو، میرا پیتا ہی نکلوا دو. یہ تو کوئی بات نہیں، آپ ڈاکٹروں کا ہی فائدہ سوچا. زیادہ غصہ جب آتا ہے تو بس میں اٹھ کے، زیادہ غصہ مجھے اور کسی سے نہیں، گھر کے تھوڑے سے، اگر یہ کپ پڑا ہے چائے کا تو یہ اپنی جگہ پہ نہیں پڑا تو میں کہوں گی یہ یہاں کیوں پڑا ہے، یا تو میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہے یا اس کو میں نے اپنی جگہ پہ رکھ دینا ہے. تو اکثر میرے خیال سے میں اٹھا کے پھینک ہی دیتی ہوں. لیکن دیکھیں یہ نقصان کی بات ہے، جو ہماری قوم کے اس وقت وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بہت ساری فضول چیزوں کو ترک کیا، تو ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ اپنے اندر یہ جو عادات ہیں انہیں آپ ختم نہیں، میں کیجیے. کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے غصہ نہ آیا کرے. چلیں جی، ہم دعا کرتے ہیں کہ قربان فاطمہ صاحبہ جو ہے آنے والے وقت میں اس سے بھی اوپر والی سیٹ پر چلی جائیں اور غصے پر قابو کر کے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں جب اداس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ اداس ہوتی ہوں تو بس دل بھر جاتا ہے، رو لیتی ہوں. یہ تو عام لڑکی کی اور عام خواتین کی ایک سٹوری ہے. آپ ایک ویمن کو لیڈ کر رہی ہیں، بہت ساری کوآرڈینیٹر بھی ہیں، ان شعبوں کو لیڈ کرتی ہیں، جب اداس ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ وومن کی بات آپ نے کی بالکل ٹھیک ہے، لیڈ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عورت تو ہوں نا. یہ دیکھیں نا جی، آج بالکل ناظرین آپ کو میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آج ہم آپ کو ایسی ایسی باتیں جو ہے قربان فاطمہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں گے کہ جنہیں آپ سننا بھی پسند کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بھی پسند کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کوئی شعر و شاعری سے آپ کا کوئی لگاؤ یا موسیقی سے لگاؤ آپ کا؟ بس زیادہ نہیں ہے، جب پڑھتے تھے تب تھوڑا بہت انسان کو ہوتا تھا، اب موسیقی وغیرہ کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، تو ٹی وی دیکھنے کا بھی کچھ بھی نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لانگ ڈرائیونگ پہ جانا ہے، جیسے اب میں نے پارٹی میٹنگ کے حوالے سے لاہور یا اسلام آباد جانا ہے، وہ کہتے ہیں نا بس ہم ملا کی دوڑ مسجد تک، ہماری لاہور یا اسلام آباد تک کی ہے، تو راستے میں بس گاڑی میں گانے وغیرہ سن لیتے ہیں. گانے کا کوئی ہاں، تھوڑا سا مائنڈ اپنا چینج کر لیا چلے. تو ہمارے ناظرین کو مطلب ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی تو ایک دو انترا ایسے شعر ہو یا کوئی ایسی بات چیت کچھ سنانا چاہیں تو. نہیں جی، مجھے گانا نہیں آتا. کچھ شعر ہمارے ناظرین کو کچھ شعر دے دیں، ہماری حکومت کو کر دیں، ہمیں کر دیں، ہمارے چینل کو کر دیں، ہمارے ویورز کو کر دیں. نہیں میں بس سنتی ہوں، گانا گاتی ہوں، نہ شعر آتا. وہ ایک خوبصورت شعر آپ ہمیشہ سکھا کرتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو وہی پیش کریں. نہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ناظرین کو، کیونکہ ہماری سمجھ پنجابی میں ہے نا، اس کو ہم سرائکی میں. ہمارے چینل پہ پنجابی، اردو، پشتو، انگریزی اور تمام زبانوں پر عبور حاصل کرنے والے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی شاعری پیش کیجئے، دیکھیے کہ آپ کو کمنٹس کے ذریعے کتنی ساری داد وصول ہوتی ہے. چلے ویسے مجھے آتا نہیں ہے، سنا دیتی ہوں کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے،
کہ کچھ اونج بھی راہواں اوکھیاں سن، کچھ اونج بھی راہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق وی سی. ارے واہ. کچھ اونج بھی راہواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی مرن سی. دا شوق. اتنی خوبصورت شاعری آپ کرتی ہیں اور آپ چھپے رستم کی طرح نہیں خاموشی سے مجھے نہیں بیٹھی ہیں. آتی بس. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے پاکستان سے منسلک لوگ یا عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے. لیکن اگر حقیقت پر مبنی چیزوں کو دیکھا جائے تو لازم ہے کہ ان کے اندر بھی ایک انسان ہے اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہم فالو کر سکتے ہیں، کراس نہیں کر سکتے ہیں. تو قربان فاطمہ صاحبہ بھی اسی طرح سے اپنی زندگی کے جو 20 سال ہیں انہی کو لے کر چل رہی ہیں اور اپنے اندر جو انہوں نے دائرہ لگا کر رکھا ہوا ہے کبھی انہیں کراس نہیں کیا، اس لیے ترقی کی منزل کی طرف یہ رواں دواں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ تک بہت ساری توقعات ہیں، جیسا کہ آپ اس وقت آپ کی حکومت ہے اور آپ حکومت میں ہیں اور عہدوں پہ فائز بھی ہیں. اب تک آپ نے اپنے سے جڑی ہوئی عوام جو آپ پر انحصار کرتی ہے، آپ کے حلقے میں آتی ہے، ان کے لیے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے کیونکہ میں نے سٹارٹ بھی حلقے سے ہی کیا تھا اور حلقے کے لیے پہلے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اپنے علاقے کے، پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر قربانی بھی آپ کرتے ہیں تو پہلے اپنے رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، گھر کا 3 حصے کریں. تو حلقے کے لیے میں بالکل جی جو کام ہوتا ہے، جو ہماری خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں خاص طور، کیونکہ میں خاص طور میں چاہتی تھی کہ میں کسی جو عورت مرد کو بات نہیں کر سکتی وہ مجھے آ کے کر دے، اس لیے میں اس طرف آئی. تو ہمارے ترقیاتی کام جو ہیں، ہماری سڑکیں، سیوریج، گٹر لائن، صاف پانی، تو یہاں اب میرے خیال سے میرے حلقے میں بہت کم ایسی جگہ رہ گئی ہیں کہ جہاں اب سیوریج اور سڑک ہو. شکر ہے اللہ کا. اور میں اپنے جو ہمارے MNA صاحب ہیں ان کی بہت مشکور ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے فنڈز وغیرہ ملے ہیں اور میں نے اپنے علاقے میں کام کروائے ہیں اور ابھی بھی کام ہو رہے ہیں. ابھی بھی پچھلے ہفتے میں نے افتتاح کروایا ہے سڑک کا ملکہ عامر ڈوگر کے فنڈ سے. تو اللہ کا شکر ہے. اور جوید حاجی انصاری صاحب انہوں نے بھی فنڈ دیے ہیں کیونکہ ہمارے یہ MP اور MNA عامر ڈوگر صاحب آ جاتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ بس یہاں کوئی اگر ہمیں جگہ مل جائے نا تو میری خواہش ہے ایک پارک ہونا چاہیے چھوٹا سا، ماشاءاللہ، اور اس کے لیے میری کوشش ہے. اور میں انشاءاللہ ملک عامر ڈوگر صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ اگر ہمارے علاقے میں یہاں پوری یونین کونسل میں کہیں بھی کوئی جگہ ہے تو وہ پارک کے لیے وقف کریں. باقی جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ میں خود بھی مینیج کر لیتی ہوں اور ان کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے. میں جو کہوں انشاءاللہ تعالیٰ علاقے کے ساتھ، اور وہ ویسے بھی اپنے حلقے کے ساتھ ڈوگر صاحب بہت سنسیئر ہیں اور وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور میرے حلقے میں باقی جو کام ہے، پرسوں بھی ہیلتھ والے آئے ہوئے تھے ویکسین کے لیے، وہ ہم نے لگوائی ہیں. آج بھی ویکسین کے لیے لوگ علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے لگوائی ہیں. نادرہ کی گاڑیاں، کسی کا مطلب ہے کوئی کام، کسی کا پرچہ، کوئی چوری، کوئی کسی کی ظاہر ہے آپس میں لڑائی جھگڑے، یہی کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو شکر ہے اللہ کا، اس دروازے سے کوشش ہے کہ کوئی خالی نہ جائے. دیکھیں جی بہت اچھی بات، آپ اپنے دل میں جو جذبہ رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو جاری و ساری رکھے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ اسپیشلی پاکستانی اور مسلم کے ساتھ ساتھ ملتان سے تعلق رکھنے کے باعث ہمارے ملتان کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم بھی یہیں سے بنے اور یہاں پر اعلیٰ عہدوں پر موجودہ جو حکومت میں ہے ملک عامر ڈوگر صاحب، آپ کے والد جناب ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب، انصاری صاحب، اور بہت سی، اور وزیر خارجہ بھی جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، اور آپ سے جڑی ہوئی وہ تمام ٹیم، وہ جو اپنے پاکستان کا فخر ہے اور ہمارا فخر ہے. اور ہمیشہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری ٹیم کو، جیسے کہ قربان فاطمہ ہے خواتین کے لیے اپنے جذبے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں اپنے دل میں اپنے پاکستان کی خدمت کے جذبے کو سرشار رکھیں اور دن رات اپنی محنت سے، اپنی قوت سے یکجا ہو کر اپنے ملک و قوم کی خدمت میں کوشاں رہیں. اچھا بس آخری 2 سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایسی ہمارے پاکستان نہیں پوری دنیا میں ایک المیہ ہے، بحیثیت خاتون ہونے کے ناطے کسی بھی شعبہ میں خواتین کو مطلب بڑی مشکلات کا سامنا درپیش ہے. آپ نے عرصہ 20 سال سے سیاسی بیس پہ اپنے آپ کو، اپنے کریئر کو سٹارٹ بھی دیا اور وقف بھی کیا.
آپ کو بھی کوئی پریشانیوں کا سامنا اور دشواریوں کا سامنا آیا ہوگا، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا وہ بھی بتائیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے عورت اگر دروازے میں بھی کھڑی ہے نا تو شاید وہ اپنے بچے کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کھڑی ہو تو اس کو بھی اچھا نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارا جو یہاں کا ماحول ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دروازے میں کھڑی ہے، کسی کے لیے کھڑی ہے۔ لیکن سیاست میں جب میں آئی تو ہمارے خاندان سے، میرے سسرال سے یا میکے سے کوئی خاتون نہیں تھی ابھی تک جو باہر نکلی ہو، کیونکہ ہمارے لوگ ساؤتھ کے، خاص طور اپر پنجاب کی اور بات ہے، ساؤتھ کے لوگ خواتین کا باہر نکلنا اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ تو دشواریاں تو ندیم صاحب سب کے سامنے آتی ہیں، میرے سامنے تو ابھی بھی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوں اور ان کا منہ توڑ جواب دیتی ہوں۔ یہ میرے مالک کا مجھ پہ کرم ہے۔ اگر میری ہمت میرے اللہ کی طرف سے مجھ میں نہ آتی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، انسان ہے نا، مٹی کے پتلے ہیں، ختم۔ یہ ہمت میرے اللہ نے مجھے باندھ آئی ہے اور میں جو اپنے راستے پہ چلتی جا رہی ہوں یہ اس کا کرم ہے۔ بہت سی مشکلات، ایک دور تو ایسا آیا تھا جب میں نے سیاست کا آغاز سٹارٹ کیا تھا تو میرے سسر، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، تو وہ حیات تھے تو اکثر کہتے تھے میرے ہسبینڈ کو، بغیرت تھی گی بیوی کو، مطلب ہے کہ باہر نکالا ہوا ہے، نہیں کرتے تھے۔ اب میں کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ میرے ہسبینڈ کو سننی پڑی۔ میں تو جو تھی لیکن وہ انہوں نے بہت، ابھی تک بھی مشکلات ہوتی سامنے آتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے الفاظ، آپ کسی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے، لیکن میں کہتی ہوں یہ ان کی وجہ سے بھی مجھے ہمت ہے کہ میرے ہسبینڈ کا ساتھ ہے تو میں چل رہی ہوں۔ شاید میں بھی ایک عورت ہوں، تھک ہار کے شاید بیٹھ جاتی، لیکن شکر ہے ایسا موقع نہیں آیا۔ جس نے بھی جو بات کی یا کچھ ہوا تو اسے آگے سے جواب ملا۔ میں اب باہر نکل آئی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں عورت نہیں رہی، میں مرد بن گئی جی۔ اور بالکل مرد، جب کوئی خواتین رہیں گی تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مرد بنیں گے تو آپ کا حوصلہ بھی آگے ہوگا اور آپ مزید بلڈ کریں گے اپنے اندر، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک عورت کے اندر ہوتے ہوئے وہ نہیں کر پاتی، ایک مرد کے ذریعے سے اپنے اندر جب آپ محسوس کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے اقدام، فیصلے بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قربان فاطمہ صاحبہ نے اپنے اندر، دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ ان کے گھرانے میں اس چیز کو، گھر سے باہر نکلنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، لیکن خوش آئندہ بات اور خوش نصیبی کی بات ہے ان کا لائف پارٹنر جو ہے انہوں نے ان کا ہمیشہ سے ساتھ دیا، اس وقت میں بھی اور آج بھی۔ جب آپ کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں تو آج بھی وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میاں بیوی میں۔ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ پوری دنیا میں، ہمارے وزیر اعظم صاحب پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، آپ نے ذاتی طور پر اب تک ان کو کیسا پایا؟ ان کے جو کام ہیں، ان کی ترقیاتی کام ہیں، ان کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں جب خان صاحب کو ملی نہیں تھی، میں ان کے بارے میں سنتی تھی، لوگوں کے تاثرات سنتی تھی، باتیں سنتی تھی۔ وہ لوگ بولتے تھے کہ جی بہت گھمنڈی ہے، بہت پراؤڈ ہے، بہت عجیب سا بندہ ہے، پاکستان میں رہا نہیں، مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو کیا پتہ۔ لیکن جب میں انہیں فرسٹ ٹائم ملی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک دفعہ کسی کو ملنا اور ایسے لگنا کہ جیسے آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہو۔ پہلی ملاقات میری ہوئی تو بہت اچھے طریقے سے ہوئی، اور میں نے ان میں واقعی کچھ ایسی چیزیں دیکھیں ایز اے ورکر ہونے کے ناطے سے کہ ایک ورکر جو ہوتا ہے نا وہ پارٹی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اس کو اپنے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ اور میں نے بھی اس لیے فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف میں کہ خان کے بارے میں کہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں تھا، وہ صاف شفاف بندہ تھا اور ہے، اور میرا بہت دل کیا، اور لیکن میں نے انہیں بہت اچھا اور نرم دل کا مالک پایا، اور جو وہ ملک میں اپنے پاکستان کے لیے اپنے دل میں جذبہ رکھتے ہیں شاید کوئی رکھتا ہو۔ آپ دیکھیں کہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے پاکستان میں بیٹھے ہیں، باقی لوگوں کے اثاثے، سرمایہ سب باہر ہیں، وہ تو باہر سے لا کے اپنے ملک میں کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہاں، باقی ایک چیز ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، بہت کچھ، کسانوں کو بھی ریلیف ملا ہے، یوتھ کو بھی ملا ہے، جابز بھی ہیں۔ ابھی یہ ہماری جو انہوں نے بنائی ہیں فیکٹریز وغیرہ بنائی ہیں، اس میں بھی مزدوروں کے طبقے کو بہت اچھی جابز مل گئی ہیں، صحت کارڈ ہے، مطلب ہے کہ ویسے قرضے دے رہے ہیں، بہت اچھا۔ ایک چھوٹا سا ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی
وہ آپ نے نہیں کہا، میں خود کہہ رہی ہوں، مہنگائی، بالکل مہنگائی، آپ بھی اسی ملک کا رہنے والے ہیں، میں بھی اسی جگہ رہنے والی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کو گھر خالی کمرہ دے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے اس کو آپ نے چلانا ہے، اس گھر کو سسٹم چلانا ہے، تو اس طرح تو نہیں چل سکتا نا۔ تو انہوں نے ظاہر ہے جہاں سے بھی لائے، باہر سے ادھر ادھر، لیکن انہوں نے اپنے ملک میں لائے نا، ملک سے باہر تو نہیں لے کے گئے۔ اور یہ مہنگائی والا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے یہ سال آنے والا مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ملے گا اپنے ہی ملک میں، اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتی ہوں جیسے ہی ہماری مہنگائی والا یہ سسٹم سارا بہتر ہو جائے گا، اور آنے والی حکومت بھی میں بتا دوں عمران خان صاحب کی ہے۔ جی بالکل، ان کے جو عزم ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح سے، بلکہ میں آپ کو آپ کی جماعت کے لیے اور اسپیشلی عمران خان صاحب کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ مانا کہ میری ذات میں سو عیب ہیں بہت، مانا کہ میری ذات میں سو عیب ہیں بہت، بکتے نہیں خدا کی قسم ہم غریب لوگ۔ ناظرین، آپ نے آج ہماری شخصیت سے ملاقات کی، بہت ساری ایسی باتیں جانی، اور بہت سارے ایسے سوالات جو ہم نے ان سے کیے جو کہ ان کی ذاتی لائف سے بھی تھے، اور حکومت کے حوالے سے بھی، اور ان کی جو اب تک خدمات ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ندیم خان نے آپ کے لیے ایسے چہروں کو متعارف دوبارہ سے کرایا اپنے چینل کے حوالے سے جنہیں آپ جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے میری کوشش ہے کہ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی کسی بڑی سیلیبریٹی سے ملائیں، ان کے بارے میں ذاتی طور پر آپ کو ہم پہچان سکیں، اور آپ کے لیے ان کے سوالات ہم ان کو دے سکیں، ان سے لے سکیں، ان سے ایسی باتیں پوچھیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے میرا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا ندیم خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پروگرام کے اینڈ میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جی اور میں آپ کی میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ الفاظ بولوں، آپ بول رہے تھے، میں نے کہا میں خود کہوں۔ جی اس چینل میں نے بہت کچھ دیکھا، اور ندیم خان صاحب کے چینل کے ذریعے انہوں نے ہر شعبے کے مرد عورت اور ہر چیز اس کا انٹرویوز کیا، اور جس کی وجہ آج میں بھی ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو مزید ترقی دے، رات دگنی ہو ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس چینل کو کامیاب کرے۔ ہماری بیسٹ وشیز ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اب اگلی کسی خوبصورت شخصیت کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔